بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 17واں روزہ ہے۔ جو حضرات یہاں پر اصل میں خلاصہ تراویح سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک بھی خلاصہ، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہ آیا ہو۔ سارے انبیاء کا تذکرہ، لیکن حضرت موسیٰ کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے کی طرح سے، اور فرعون کے دربار میں ان کی خاص حیثیت تھی، فرعون کی طرف سے بہت سے مقامات پر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں، اور 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں مزدوری کی ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، تو 8 سال طے ہوا، 10 سال کام کیا، 10 سال کے بعد بطور اجرت ان کا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی نکاح اتنا بڑا عمل ہے کہ سیدنا موسیٰ جیسا آدمی 10 سال محنت کرنے کے بعد یہ نکاح کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کو صرف ایک رسم کی طرح سمجھا جانے لگا ہے، اور اس کو ٹریٹ بھی بالکل ایک رسم کی طرح کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، اور نکاح وہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اور ہم میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نکاح کا کرائٹیریا کیا ہے، چنانچہ ان کو لو میرج، ارینج میرج کے چکر میں ڈال دیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے۔ نکاح کے پیچھے معاملات کیا ہونے چاہیے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک رسم بنی ہے منگنی کی، اب حالانکہ اس کو عربی میں خطبۃ النکاح کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی حیثیت ہے، وعدے کی حیثیت ہے، لیکن منگنی ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ بس اس میں یہ ہوتا ہے، ڈانڈیا پانڈیا کھیلا جاتا ہے، فلانا ڈھماکہ ہوتا ہے۔ اصل میں منگنی ہوتی کیا ہے اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ پھر نکاح کیا ہوتا ہے، بس وہ یہ ہے کہ جناب ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہ نکاح ہوتا ہے۔ چنانچہ بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں جو کمپیٹیبلٹی میچ ہو نہیں رہی ہوتی، چنانچہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے مصیبت درد سر بنے ہوتے ہیں، اور جی ہم تو بہت اچھے جی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کورٹس میں جا کے دیکھ لیجئے، وکیلوں سے جا کے پوچھ لیجئے، مفتیوں سے جا کے پوچھ لیجئے، کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، آپ کہیں گے ماشاءاللہ کیسا زبردست لڑکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو قتل کروں، ختم کروں۔ یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نکاح کا بنیاد ہم سمجھے نہیں ہوتے۔ 7 چیزیں ہیں جو کسی بھی جگہ پر نکاح کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ 7 چیزوں میں سے 3 چیزیں بیسک ہیں، ان میں نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں، اور 4 چیزوں میں ہلکا پھلکا کمپرومائز ہونا چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں شریعت میں کفاعت۔ شریعت اس کو کفاعت کا نام دیتی۔ جہاں بھی رشتہ ہو، آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا، آپ کی بہن کا، یہ 7 چیزیں لازمی دیکھیں، ان 7 چیزوں کے بعد رشتہ کیا جائے۔ یہ ہمیں یہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے شادی، بیٹے کی یہ ضد ہے، اور باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، ہمیں تو یہ پسند نہیں، ہم تو خاندان کی لڑکی دیکھیے۔ نہ باپ کے پاس ریزن ہوتا ہے، نہ بیٹے کے پاس ریزن ہوتا ہے، نہ باپ کے پاس ریزن ہوتا ہے، نہ بیٹی کے پاس ریزن ہوتا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کو سمجھانے کو تیار نہیں، کیونکہ سمجھنے کے لیے کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ گراؤنڈ ہی نہیں ہے، سوال سمجھانا ہے، پتہ نہیں میتھ کا سوال ہے، فزکس کا سوال ہے، کس کا سوال ہے، پتہ بس سوال سمجھانا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں شریعت نے بتائی۔ پہلی چیز، لڑکا لڑکی دونوں کا عقیدہ سیم ہونا چاہیے۔ لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی بھی دیوبندی ہونی چاہیے۔ لڑکا بریلوی ہے، لڑکی بھی بریلوی ہونی چاہیے۔ لڑکا مسلمان ہے، لڑکی بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ مطلب ہر لحاظ سے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ لڑکا مسلمان ہے لڑکی عیسائی ہے، اتنا پہلے کتاب سے نکاح جائز ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو جناب یہودی لڑکی ہے، اس سے نکاح کر لیا، یہ نکاح جائز ہے۔ باہر ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، حالانکہ صرف ایسے نکاح جائز نہیں۔ تو جس عقیدے کا لڑکا ہونا چاہیے اسی عقیدے کی لڑکی ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ جو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کوئی دیوبندی شیعہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آگے جا کے مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی بات، عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کریکٹر دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ یعنی لڑکا کہتا ہے کہ بھئی میری تو لڑکیوں سے دوستی ہے، ڈزنٹ میٹر، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور لڑکی کہتی ہے نا بھئی میں تو اس کو برداشت نہیں کرتی، اور اس کا اپوزٹ۔ دونوں کا کریکٹر ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دونوں کی دینداری ایک ہونی چاہیے۔ لڑکی آئے گی ہمارے بچے کو نمازی بنا دے گی، بہت بڑی غلط فہمی۔
لڑکی آئی ہے ہمارا بیٹا جو ہے نشہ چھوڑ دے گا، لڑکی آئے گی ایسا تک نہیں، دونوں کی دینداری سیم ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اور 4 چیزیں جن میں تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اسٹیٹس دونوں کا ایک ہونا، لڑکا بہت امیر ہے لڑکی غریب ہے، پھنسیں گے، لڑکا لڑکی کو تنگ کرے گا، لڑکی لڑکے کو تنگ کرے گی، اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ اسٹیٹس ایک ہونا چاہیے۔ ایج فیکٹر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لڑکی 5-6 سال چھوٹی ہو بہتر ہے، تو اس کے ایج فیکٹر میں کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ لڑکیاں عمر میں بلکہ زیادہ ہو جاتی ہیں، مسائل تو لڑکے کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایج فیکٹر کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے 25 سال بڑی اور 15 سال بڑی عمر سے شادی کی تھی، تو آپ بھی کریں گے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی، ہاں البتہ کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں، لیکن اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایج فیکٹر کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، دونوں کے ایجوکیشن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور دونوں کی زبان اور قوم کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ قوموں میں مسائل ہوتے ہیں لیکن اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ یہ 4 وہ چیزیں، 3 چیزیں جس میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ، دینداری، کریکٹر، ان 3 چیزوں میں ذرا برابر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور 4 چیزیں تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہو قابل گزارا ہے، لیکن بہتر ہے ان 4 چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ اسٹیٹس، عمر، تعلیم اور دیکھنا، فیملی، زبان، ان چیزوں کا دھیان، یہ 4 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ کسی کو چاہیے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے، میں انشاءاللہ دے بھی سکتا ہوں۔ تو یہ 7 چیزیں رشتے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے تاکہ ذمہ داری اچھے سے نبھائی جا سکے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔